مخالفوں میں سناٹا۔ امام حسین علیہ السلام کی اس مدلل و مبرہن تقریر کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ جو کچھ حضرت نے فرمایا سب نے سنا، لیکن معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی نے سنا ہی نہیں۔ جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے ان لوگوں کو نام با نام پکارنا شروع کیا۔ ان کے خطوط پر مہریں اور دستخط تھے جو کوفے سے بھیجے گئے تھے۔ حضرت نے فرمایا، اے شیث بن ربعی، اے حجار بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، تالاب پانی سے چھلک رہے ہیں؟ آئیے اس لشکر کی طرف جو آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار ہے۔ حوالہ: تاریخ طبری، جلد 6، صفحہ 243، کتاب الحسین ابو نصر، کتاب فلسفہ شہادت محمد علی بہاولی۔ اب ذرا بات میں نزاکت پیدا ہو گئی تھی کہ حسین ان لوگوں کو افشا کیے دے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو محض موقع پرستی کے ماتحت اور لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنی طرف سے بھی خطوط لکھ دیے تھے۔ حالات کے رو نے انہیں بتایا تھا کہ چاہے دل نہیں چاہ رہا ہو اور واقعاً حسین سے اپنے مقاصد پورے نہ ہو سکیں گے، اس لیے کہ وہ تو اپنے باپ اور نانا کا ساتھ طرز عمل اختیار کریں گے، لیکن اگر آ گئے اور حکومت پر ان کا قبضہ ہو گیا تو ان خطوط کے سہارے ان کی بارگاہ میں گھسنے اور خوشنودی مزاج حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر وہ حالات جلد بدل گئے اور اب حسین علی رؤوس الاشہاد ان کے فریب موقع پرستی کا پردہ چاک کیے دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی کہ فرزند رسول 30,000 کے مجمع میں ان کا نام لے کر پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ انتہائی ڈھٹائی۔ نتیجہ وہی ہوا جس کی ان سے امید کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ بغیرتی اور بے حیائی کے ساتھ ان سب نے اپنی تحریروں سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم نے اس قسم کے خطوط نہیں لکھے تھے۔ حضرت نے فرمایا، حقیقت سے ایسا کھلا انکار تم نے یقیناً لکھا تھا، اور اگر بفرض محال تم نے نہیں بھی لکھا تھا اور واقعاً تم میرا یہاں آنا نہیں چاہتے تھے تو مجھے واپس لوٹ جانے دو یا کسی ایسی طرف نکل جانے دو جہاں میں امن و عافیت و سکون کی زندگی گزار سکوں۔ قیس بن اشعث جو اس جعدہ کا بھائی تھا جس نے حکومت وقت کی سازش سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا قیس بن اشعث جو اس جعدہ کا بھائی تھا جس نے حکومت وقت کی سازش سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا، اور اس محمد بن اشعث کا بھائی تھا جو جناب مسلم کے لیے بے دردانہ قتل کا ذمہ دار تھا۔ اس نے پکار کر کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ حوالہ: تاریخ طبری، جلد 6، صفحہ 243۔ حضرت کا جواب: امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، یہ بات تم نہ کہو گے تو کون کہے گا؟ تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی تو ہو، کیا تم اتنے کو کافی نہیں سمجھتے کہ مسلم بن عقیل کا خون نحق تو تمہاری گردن پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح فرار اختیار کروں گا۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی: انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، سورہ غافر، آیت 27۔ یعنی میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر و مغرور سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ فرزند رسول نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، مگر لوگوں پر شقاوت اور بدبختی غالب آ چکی تھی۔ انہوں نے حضرت کی ہر پیشکش کو رد کر دیا اور کسی طرح آپ پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے ناکے کو بٹھا دیا اور اس پر سے اتر گئے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اس ناکے کو باندھ دو۔ حوالہ: تاریخ طبری، جلد 6، صفحہ 243۔ فرزند رسول نے اچھی طرح اپنا تعارف کرا دیا اور اپنی بے قصوری بھی ثابت کر دی اور اپنے حقوق کو بھی اشارتاً بیان کر دیا۔ اب ضرورت تھی کہ جن لوگوں کی اطاعت میں یہ لوگ فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے تیار تھے، ان لوگوں کا جو طرز عمل اب تک عامت المسلمین کے ساتھ رہا ہے اس کو بھی بطور حجت بیان کر دیا جائے۔ مگر اس کام کے لیے کوئی ایسا شخص جس کا شمار ہمیشہ شیعیان علی میں رہا ہے زیادہ مناسب نہ تھا، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا اسے پرانے دشمنی پر محمول کر لیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جناب زہیر ابن قین، جو اب سے کچھ قبل تک عثمانی مسلک کہے جاتے تھے، صفِ جانبازان حسینی سے اس طرح آگے بڑھے کہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک دراز دم گھوڑے پر سوار تھے۔ وہ لشکر مخالف کے قریب آ کر با آواز بلند اہل لشکر سے یوں مخاطب ہوئے: زہیر کی تقریر: کوفے والوں، عذاب خدا سے ڈرو۔ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ کلمہ شریک بھائیوں کو نصیحت اور ان کی خیر خواہی کرے۔ ہم تم آپس میں اس وقت تک بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی ملت کے تابع ہیں جب تک ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چلنے لگتی، یعنی جب تک جنگ شروع نہیں ہو جاتی۔ ہم تم برادری کے رشتے میں منسلک ہیں اور تم ہماری نصیحت کے مستحق ہو، اور جب ہمارے تمہارے درمیان تلوار چل جائے گی تو پھر یہ رشتہ خود بخود منقطع ہو جائے گا اور ہم اور تم علیحدہ علیحدہ ملتوں کے تابع قرار پائیں گے۔
यकीनन अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में हमारी और तुम्हारी आजमाइश की है, ताकि वो देखें कि हम इनके साथ क्या सलूक करते हैं। हम तुम सबको उनकी नुसरत और मदद के लिए दावत देते हैं। लोगों, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का साथ छोड़ दो, इसलिए कि तुमने उन बाप बेटों से सिवाय बदी के कोई अच्छा सलूक नहीं देखा है। वो तुम्हारी आंखों में सलाइयाँ फिरवाते और तुम्हारे हाथ पाँव कटवाते रहे हैं, और तुम्हारे अशराफ हुफ़ाज़ कारियों को मिस्ल हुज्र बिन अदी और उनके हमराहियों के और हानी बिन उर्वा वगैरह जैसे लोगों को कत्ल करते रहे हैं। ज़ुहैर बिन क़ैन यहाँ तक ही बोलने पाए थे कि इब्ने ज़ियाद के हामियों ने चीख चीख कर ज़ुहैर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इब्ने ज़ियाद की मदह करने लगे और कहा कि हम उस वक्त तक दम न लेंगे जब तक तुम्हारे सरदार और उसके तमाम साथियों को कत्ल न कर लेंगे, ये गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास न पहुँचा देंगे। ज़ुहैर इस पर भी खामोश न हुए और उनको बराबर नसीहत करते रहे, यहाँ तक कि शिम्र ने अपनी कमान से एक तीर ज़ुहैर की तरफ फेंका और कहा, खामोश हो जा, खुदा तेरी ज़बान को बंद करे। ज़ुहैर ने तीर की कोई परवाह न की और कहा, मैं तुझसे मुखातिब नहीं हूँ, बखुदा कुरान की महकम आयतों में से तू दो का आलिम भी तू नहीं है। मैं तुझे क़यामत के दिन की ज़िल्लत व ख्वारी और अज़ाब दर्दनाक की बशारत देता हूँ। शिम्र ने कहा, देखो अनकरीब तुम और तुम्हारे सरदार कत्ल हुआ चाहते हैं। ज़ुहैर ने जवाब दिया, क्या तू मुझे मौत से डराता है? बाखुदा मुझे फर्जंद रसूल के साथ मरना तुम लोगों के साथ ज़िंदगी जावेद हासिल करने से महबूब तर है। और फिर अहले लश्कर की तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, लोगों, इस जैसे कमीनों और अजलाफ के धोखे में ना आओ, इनका कहना ना मानो। खुदा की कसम इन लोगों को कभी शफाअत पैगंबर नसीब न होगी। खुदा की कसम उन लोगों को कभी शफाअत पैगंबर नसीब न होगी जिन्होंने उनकी औलाद का खून बहाया हो और उनके मददगारों और नासिरों को कत्ल किया हो। हवाला तारीख़ तबरी जिल्द 6 सफ़ा 244। चूँकि बातों का जवाब तीरों से दिया जाने लगा और हुज्जत भी तमाम हो चुकी, बस हज़रत ने किसी के ज़रिए ज़ुहैर से कहला भेजा कि अब वापस चले आओ। अगर मोमिन आले फ़िरऔन ने अपने कौम को नसीहत करके अपना फ़र्ज़ अदा किया था तो यकीनन तुमने भी नसीहत का हक़ अदा कर दिया और अपने फ़रीज़े से सुबुकदोश हो गए। काश के तुम्हारी नसीहत कुछ असर करती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तलब करते ही ज़ुहैर वापस हज़रत की खिदमत में पहुँच गए।